بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ایک بادشاہ کا واقعہ جو بعد میں ولی اللہ بن گئے۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا، اے غافل، تو خدا کو طلسمی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے۔ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوکت شخص کا کچھ ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا اور آپ کے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ اے بادشاہ، اب خود ہی سوچ کہ سرائے اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے، وہ بھی جائے اور تیسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو خیر بات کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت سے مجاہدے اور ریاضتیں کی اور پھر آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر با آواز بلند فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ مگر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی
اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سرائے فانی دنیا میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم و شان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کے خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں اور ان کا حکم و تصرف دریاؤں اور دریا کی مخلوق پر بھی جاری ہوتا ہے۔ پھر جس کا حکم اس کی بیوی پر بھی نہ چلتا ہو، وہ اگر ان اللہ والوں کے اختیار و تصرف پر اعتراض کرے تو اس کی کس قدر نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔